السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج قصہ شروع کرتے ہیں نوح علیہ السلام کا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آدم نبی تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور انہیں اللہ سے کلام کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس نے پھر پوچھا، ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 صدی، اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے۔ اور یہ ثابت ہے کہ نوح سے پہلے ایک ایک نسل کے لوگ صدیوں تک زندہ رہا کرتے تھے، تو اس طرح آدم اور نوح کا درمیانی فاصلہ ہزاروں سال تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو اس وقت نبوت سے نواز کر اس دنیا میں بھیجا جب لوگ شرک و بدعت میں مبتلا ہو چکے تھے، لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ اللہ نے نوح کو مبعوث فرمایا اور لوگوں پر رحم فرمائی۔ وہ پہلے رسول بھی ہیں، اور قوم نوح کو بنو راسب بھی کہتے ہیں۔ نوح اور قوم نوح کا ذکر قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور نوح کے نام سے ایک مکمل صورت بھی نازل کی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے جس کا نام ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر ہیں۔ ان کے بارے میں ابن جریر اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ حضرات آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے صالح لوگ تھے، متقی تھے، جن کے بہت پیروکار بھی تھے۔ جب وہ مر گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا، اگر ہم ان کی تصاویر بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو انہیں یاد رکھ کر ہمارا بھی عبادت کا شوق بڑھ جائے گا۔ پھر انہوں نے ان کی تصاویر بنا ڈالی۔ اسی طرح ابن ابی حاتم میں بھی ایک روایت ہے، ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ود، یغوث، یعوق، سعا اور نصر آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ود ان میں سب سے زیادہ نیک اور متقی تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ محبت بھی کیا کرتے تھے۔ جب وہ مر گئے تو بابل شہر میں لوگ اس کی قبر پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے۔ ابلیس نے ان کے اس غم کو دیکھا تو انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا، تم اس پر اس قدر غمگین ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی ایک تصویر نہ بنا دوں جو تمہارے پاس ہوگی، اور اس وجہ سے تمہارے ذہنوں میں اس کی یاد بھی تازہ رہے گی۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے ایک تصویر بنا ڈالی اور انہیں دے دی۔ انہوں نے اس تصویر کو اپنی مجلسوں میں رکھ کر خوب رویا کرتے تھے اور اسے یاد کیا کرتے تھے۔ ابلیس پھر آیا اور کہنے لگا، میں تم سے ہر ایک کے لیے الگ الگ تصویر نہ بنا دوں؟ جو ہر گھر میں الگ تصویر ہوگی تو اور زیادہ آسانی سے تم لوگ یاد کر سکو گے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ تصویر بنا دی۔ اس طرح اسے لوگ یاد کرتے رہتے اور اولادیں اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھتی رہتی، یہاں تک کہ یہ نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ بالآخر بعد میں آنے والی اولاد نے ود کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح اللہ کے سوا سب سے پہلے اس روئے زمین میں جس شخص کی عبادت کی گئی تھی وہ شخص ہیں ود۔ اس تفصیل سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے لوگوں نے تصاویر بنائی اور تصاویر کے مٹ جانے کے ڈر سے مجسمے بنا ڈالے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مختلف صورتوں میں کی گئی ہے، مثلا سورہ اعراف آیت نمبر 59 سے لے کر 64 کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف اور ڈر ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب میں کہا، ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابعداروں کو بھی دیکھتے ہیں جو کمزور لوگ ہیں، جو بے سوچے سمجھے تیری پیروی کر رہے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا،
میرا ثواب تو صرف اللہ کے یہاں ہے، اور نہ ہی میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے بھگا سکتا ہوں۔ انہیں تو اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت پر پڑے ہوئے ہو۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے ہیں۔ میں نے جب کبھی بھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیے ہیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا ہے۔ یہ لوگ بڑے تکبر کرنے والے ہیں۔ انہیں بلند آواز سے بھی بلایا ہے، بے شک میں نے انہیں اعلانیہ طور پر بھی بلایا ہے اور چپکے بھی بلایا ہے۔ اس بحث و مباحثے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ وہ نوح ان میں 950 سال تک رہے، پھر انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے۔ اتنا لمبا عرصہ لوگوں کو دعوت دینے کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب ایک زمانے کے لوگ مرنے لگتے تو پیچھے والوں کو وصیت کرتے کہ دیکھو، ساری زندگی نوح پر ایمان مت لانا۔ اسی طرح جب کوئی بچہ بالغ ہوتا اور بات سمجھنے لگتا تو والد اسے وصیت کرتا کہ ساری زندگی نوح پر ایمان مت لانا۔ نوح علیہ السلام کے سارے دور میں یہ سلسلہ وصیت جاری رہا۔ اسی لیے نوح نے اپنے قوم کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ وہ صرف نافرمان اور کافر ہی کو جنم دیں گے۔ جب قوم نوح سے بالکل مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، اور قوم نوح کے لوگوں نے آپ کو اپنے قول فعل سے اذیت پہنچائی، آپ کو جھٹلایا، آپ کی مخالفتیں کرنی شروع کر دی، تو حضرت نوح علیہ السلام غصے میں آ کر بد دعا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، جس کا ذکر اللہ سورہ صافات آیت نمبر 75 میں کرتے ہیں۔ اور بے شک نوح نے ہمیں پکارا اور ہم اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زبردست مصیبت سے بچا لیا۔ قوم نوح کی ہلاکت کی کئی اسباب ہیں۔ ان میں پہلا ان کا کفر، دوسرا ان کی نافرمانی، تیسرا نبی کی بد دعا۔ نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم ہوا۔ یہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ نہ تو ایسی کشتی پہلے کبھی بنی تھی اور نہ بعد میں بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی نوح سے کہہ دیا تھا کہ جب میرا عذاب نازل ہو جائے تو تم مجھ سے اپنی قوم کے بارے میں رحم کی کوئی سفارش نہ کرنا۔ غالباً یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ کہیں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر انہیں رحم نہ آ جائے، کیونکہ سنی ہوئی بات دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 37 میں، تم ظالموں کے بارے میں مجھ سے مخاطب مت ہونا، کیونکہ وہ یقیناً غرق کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور کہا، تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا تو ان کے کاموں پر غمگین مت ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے ایک کشتی تیار کرو۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو ان کی قوم کے جو بھی سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا خوب مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم پہنچا اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے کہا، اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر والے لوگوں کو بھی اور سب ایمان والے لوگوں کو بھی اس میں سوار کر لیں، اور ایمان لانے والے بہت کم ہی لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم کرنے والا ہے۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل مت ہونا۔ اس کے بیٹے نے جواب میں یوں کہا، میں تو کسی بڑے پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا،
مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی شخص بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اسی وقت دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے پکارا اور کہا اے میرے پروردگار، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرے وعدہ بالکل سچا ہے، تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے، ان کے کام بالکل ہی صالح نہیں ہے، تمہیں ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے شمار مت ہو جانا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کا علم مجھے نہیں ہے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو پانی سے ہلاک کر دیا۔ اس نصیحت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور عمل صالح کرتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔